اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 23 فروری۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر بنا دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ یہاں اس وقت میں بہت ہی مختصر بات کروں گا کیونکہ آگے جو پوڈ کاسٹ جو سننے والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا طویل ہے، اور میں تھوڑی سی بات برونائی پہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج جن کا قومی دن ہے برونائی کا، 23 فروری برونائی کا قومی دن ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے چلتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کی طرف۔ آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے کا مرکز کوئی ایک روایتی موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص تاریخ ہے، 23 فروری۔ ہاں، 23 فروری یہ واقعی ایک دلچسپ انتخاب ہے۔ جی، انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے 23 فروری کے صفحات کو کھنگالنے کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ مطلب انسانیت کی پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ ایک ہی تاریخ کو مختلف سالوں اور صدیوں میں کیا کچھ رونما ہوا۔ عموماً جب تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں صرف کچھ خشک اعداد و شمار آتے ہیں۔ ہاں، بس سال اور تاریخیں۔ بالکل گزرے ہوئے سالوں کا خاکہ سا ابھرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان اعداد و شمار کی گہرائی میں اتریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ دراصل مختلف واقعات، حادثات، ایجادات اور فیصلوں کا ایک ایسا پیچیدہ جال ہے جو مسلسل بنا جا رہا ہے، ایک جال کی طرح۔ بالکل صحیح کہا۔ اور 23 فروری کا دن اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح مختلف صدیوں کے واقعات ایک دوسرے سے منسلک ہو کر آج کی اس جدید دنیا کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی واقعہ خلا میں تو نہیں ہوتا نا، ہر ایجاد کے پیچھے ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ہر جنگ کے پیچھے دہائیوں کی سیاست۔ چلیں اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اگر بات علم اور ایجادات کی ہو تو 1455 کا سال ایک زبردست موڑ تھا۔ او ہاں، 1455۔ روایتی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ 23 فروری کو ہی گٹنبرگ نے اپنی مشہور زمانہ بائبل شائع کی۔ یہ حرکت پذیر حروف یعنی جسے موویبل ٹائپ کہتے ہیں، اس سے چھپنے والی پہلی مغربی کتاب تھی۔ مہینوں لگ جاتے ہوں گے ایک کتاب لکھنے میں۔ بالکل، مہینوں کی محنت کے بعد ایک نسخہ تیار ہوتا تھا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ علم پر صرف چند مخصوص طبقوں کا قبضہ تھا، جیسے کہ کلیسا یا شاہی خاندان۔ عام آدمی کی پہنچ سے تو بہت دور تھی۔ جی، اور گٹنبرگ کے چھاپا خانے نے اس اجارہ داری کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ جب کتابیں سستی اور تیزی سے چھپنے لگیں تو علم عام انسان کی پہنچ میں آ گیا، اور سوچنے کا انداز بدل گیا۔ بالکل، یہ صرف معلومات کی ترسیل کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ اس نے سوچنے اور سوال کرنے کے عمل کو عام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی چیز نے آگے چل کر فکری تحریکوں اور سائنسی انقلاب کی راہیں ہموار کی۔ علم کی اس وسیع پیمانے پر پیداوار اور اسے سستا کرنے کے عمل کو اگر کسی مادی چیز کی وسیع پیداوار سے جوڑیں تو 1886 کا سال بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ایلومینیم کی دریافت کے حوالے سے بالکل، 23 فروری کو چارلس مارٹن ہال نے ایلومینیم آکسائڈ کی الیکٹرولائسس کے ذریعے ایلومینیم کے پہلے نمونے تیار کیے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس دریافت سے پہلے ایلومینیم کو سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے نا کہ آج جو چیز اتنی عام ہے وہ کبھی اتنی مہنگی تھی۔ ہاں، کیونکہ اسے خالص حالت میں نکالنا بے حد مشکل اور مہنگا کام تھا۔ اور یہاں الیکٹرولائسس کا عمل سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بجلی کے ذریعے ایلومینیم کو آکسیجن سے الگ کیا گیا۔ بجلی کا استعمال کر کے؟ جی، اس سے پہلے کیمیائی طریقوں سے اسے الگ کرنا انتہائی پیچیدہ تھا۔ تو اس ایک دریافت نے ایک ایسی دھات کو جو کبھی صرف بادشاہوں کے استعمال میں تھی اتنا عام اور سستا بنا دیا کہ آج وہ ہوائی جہازوں کے ڈھانچوں سے لے کر کچن کے برتنوں تک ہر جگہ ہے۔ بالکل، کچن کے برتنوں اور مشروبات کے کینز تک ہر جگہ موجود ہے۔ جدید ایویشن اور ٹرانسپورٹیشن تو شاید ایلومینیم کے بنا ممکن ہی نہ ہوتی۔ اور اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ چارلز اس میں اکیلا نہیں تھا۔ جی، ان کی بہن کا بھی بڑا کردار تھا۔ اس کی بڑی بہن جولیا برنارڈ ہال اس پوری تحقیق اور محنت میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھیں۔ انہوں نے مل کر لکڑی کے ایک چھوٹے سے شیڈ میں بیٹریوں اور گھریلو سامان کی مدد سے یہ تجربات کیے۔ کیا بات ہے! جولیا نے نہ صرف کیمسٹری میں اس کی مدد کی بلکہ ان تجربات کا باقاعدہ ریکارڈ بھی رکھا۔ یہ بہن بھائی کی مشترکہ محنت کی ایک ایسی شاندار مثال ہے
جو عموماً سائنس کی تاریخ میں اس طرح اجاگر نہیں کی جاتی جیسی کہ جانی چاہیے۔ مشترکہ محنت اور سائنس کی بات ہو رہی ہے تو 1941 کی 23 فروری بھی ایک بہت بڑا اور شاید خوفناک حد تک اہم سنگ میل ہے۔ پلوٹونیم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، ڈاکٹر گلین ٹی سیبورگ نے پہلی بار پلوٹونیم کو خالص حالت میں الگ کیا۔ اب دیکھیں، یہ دریافت محض لیبارٹری کے ایک تجربے تک محدود نہیں رہی۔ اس نے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بالکل، اس نے دنیا کو باقاعدہ ایٹمی دور میں دھکیل دیا۔ پلوٹونیم کی دریافت نے ایک طرف لامحدود توانائی پیدا کرنے کا راستہ دکھایا تو دوسری طرف ایٹمی ہتھیاروں کی وہ دوڑ شروع ہوئی جس نے عالمی سیاست اور طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جنگوں کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایٹمی دور اور عالمی جنگوں کے ذکر سے 1947 یاد آ رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا وقت؟ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد، جب دنیا تباہی کے ملبے سے نکل کر خود کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو 23 فروری کو ہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن یعنی ISO کا قیام عمل میں آیا۔ ISO؟ بظاہر یہ نام بہت بورنگ اور سرکاری سا لگتا ہے، لیکن اس کے بغیر جدید دنیا کا نظام چلانا ناممکن ہو جاتا۔ اس کے بغیر تو عالمی تجارت ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی۔ فرض کریں کہ ایک ملک کے بنائے ہوئے نٹ اور بولٹ دوسرے ملک کی مشینوں میں فٹ ہی نہ آئے۔ ہاں، یا ایک ملک کے شپنگ کنٹینر دوسرے ملک کی بندرگاہوں پر موجود کرینوں سے نہ اٹھائے جا سکیں۔ بالکل۔ جنگ کے بعد دنیا کو تیزی سے عالمی سطح پر منسلک ہونے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے مشترکہ اصولوں کی ضرورت تھی۔ ISO دراصل وہ ادارہ ہے جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پوری دنیا میں روزمرہ کی اشیاء، ٹیکنالوجی اور حفاظتی معیار ایک جیسے ہوں۔ یعنی ایک گلوبل سٹینڈرڈ بن گیا۔ یہ وہ خاموش لیکن انتہائی طاقتور قوت ہے جس نے عالمگیریت اور بین الاقوامی سپلائی چین کو اس سطح تک پہنچایا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ طب کے میدان میں بھی 23 فروری ایک تاریخی اور جذباتی اہمیت رکھتا ہے۔ 1954 میں اسی دن پٹسبرگ میں بچوں کو سالک ویکسین پلانے کی بڑے پیمانے پر مہم شروع ہوئی۔ پولیو کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی۔ اس ویکسینیشن مہم کا آغاز میڈیکل سائنس کے لیے کسی عظیم معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک بیماری کو شکست نہیں دی بلکہ دنیا بھر کے والدین کو یہ امید دلائی کہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ سائنس کے سمراٹ۔ ہاں، سائنس کس طرح براہ راست انسانی جانوں کو بچاتی ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ ان تمام سائنسی کامیابیوں کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی ذہانت نے کس طرح تاریکی اور بیماری سے نکلنے کے راستے تلاش کیے ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان سائنسی اور انسانی فلاح کے پہلوؤں سے ہٹ کر عالمی سیاست اور طاقت کے حصول کی طرف دیکھتے ہیں تو 23 فروری کے اوراق میں چھپے ہوئے جنگوں اور تنازعات کے واقعات بھی بالکل اتنے ہی نمایاں ہیں۔ بالکل۔ 1903 کی ہی مثال موجود ہے۔ ماخذ کے مطابق کیوبا نے گوانتانامو بے کا علاقہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو ہمیشہ کے لیے لیز پر دے دیا۔ یہ بظاہر دو ملکوں کے درمیان ایک سادہ سا معاہدہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ محض زمین کے ایک ٹکڑے کا لین دین ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ معاہدہ دراصل پرانی یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کے زوال اور امریکہ کے ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر کیریبین خطے میں قدم جمانے کا اعلان تھا۔ ایک بڑی عالمی تبدیلی کا اشارہ۔ بالکل۔ اس ایک فیصلے کے جغرافیائی اور سیاسی اثرات اتنے گہرے اور طویل مدتی ثابت ہوئے کہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج تک وہ خطہ بین الاقوامی قانون، فوجی حراست اور عالمی سیاست کے پیچیدہ ترین مباحثوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ طاقت کی اس کشمکش میں دوسری جنگ عظیم کا دور تو تاریخ کے ہولناک ترین اور ڈرامائی ادوار میں سے ایک ہے، اور 23 فروری 1945 کا دن اس عالمی جنگ کا ایک ایسا نقطہ تھا جہاں دنیا کے مختلف حصوں میں ایک ساتھ کئی اہم، متضاد اور فیصلہ کن واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ایک ہی دن میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ ایک طرف بحر الاقاہل کے محاذ پر آئیوو جیما کے پہاڑ ماؤنٹ سوری باچی پر امریکی فوجیوں کے جھنڈا لہرانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس لمحے کی لی گئی تصویر نے تاریخ میں امرت حاصل کر لی۔ وہ تصویر تو بہت مشہور ہے۔ بالکل، وہ فوجی جذبے کی ایک عالمی علامت بن گئی۔
दूसरी तरफ बिल्कुल उसी दिन फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मनीला अमरीकी और फिलिपाइनी अफवाज के हाथों आज़ाद कराया गया। और इसी दिन जंग की वुसअत को समझने के लिए लॉस बानोस कैंप का वाकया बहुत अहम है। फिलिपाइन में ही 11वीं एयरबोर्न डिवीजन ने फिलिपाइनी गोरिल्लों के साथ मिलकर हिरासती कैंप के अंदर मौजूद 2147 कैदियों को रिहा कराया। इतनी सारे कैदियों की रिहाई? जी, इस कार्रवाई की मंसूबाबंदी, खतरात और इस पर अमल दरामद इस कदर शानदार था कि इसे फौजी तारीख में एक हवाई ऑपरेशन की दरसी किताब माना जाता है। मतलब टेक्स्ट बुक एयरबोर्न ऑपरेशन। ये उन लम्हात में से एक था जहां अस्करी हिकमत अमली ने हजारों जानें बचाईं। लेकिन जंग का तजाद देखिए, एन उसी दिन जब फिलिपाइन में जिंदगियों बचाने के जश्न मनाए जा रहे थे, यूरोप के मुहाज पर जर्मन शहर पर 381 बरतानवी बॉम्बर जहाज़ों ने एक इंतहाई तबाहकुन बमबारी की। ये बहुत बड़ा हमला था। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ज़राए के मुताबिक इस बमबारी के नतीजे में सिर्फ चंद ही मिनटों के अंदर शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा राख और खंडर में तब्दील हो गया और हजारों जानें ज़ाया हुईं। एक ही दिन के अंदर दो बिल्कुल मुख्तलिफ मनाजिर। जी, एक ही दिन में एक ही जंग के दौरान कहीं निजात और आज़ादी मिल रही थी तो कहीं मुतलक तबाही और बर्बादी बरस रही थी। ये तजाद जंग की असल सफाक हकीकत को बेनकाब करता है। और तनाज़ात की ये दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर हम ज़रा जदीद तारीख़ की तरफ आएं तो नज़रियाती और नस्ली जंगों की सूरतें भी सामने आती हैं। 1988 के वाक़यात। जी, 1988 में 23 फरवरी को इराक़ी हुकूमत ने, जिसकी क़यादत उस वक्त सद्दाम हुसैन कर रहे थे, शुमाली इराक़ में कुर्दों और अशूरियों के ख़िलाफ़ अल-अनफ़ाल मुहिम का आगाज़ किया, जिसे ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर नस्ल कुशी मुहिम करार दिया गया। और उसके ठीक 10 साल बाद भी कुछ हुआ। हाँ, उसके ठीक 10 साल बाद 1998 में आलमी सियासत का मंजरनामा एक बार फिर बदला जब उसामा बिन लादेन की जानिब से यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ जिहाद के फतवे का इजरा भी 23 फरवरी को ही किया गया। इन तारीखी हक़ाइक़ को अगर हम मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ महज आलमी तब्दीलियों के इशारियों के तौर पर देखें तो ये वाज़े होता है कि दुनिया में नज़रियाती जंगें, सरहदों के तनाज़ुआत और ताकत का तवाज़ुन वक्त के साथ साथ कितनी पेचीदा और अक्सर पुरतशद्दद शक्ल इख्तियार करता गया है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? एक तरफ साइंसी इजादात हैं जो जिंदगियां महफूज बना रही हैं, आलमी मेयार तय किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ताकत के वो खेल हैं जो बेपनाह तबाही और नस्लों तक चलने वाले तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं। इन तमाम मुख्तलिफ और बज़ाहिर बेजोड़ वाक़यात को एक साथ कैसे समझा जा सकता है? मेरे ख्याल में इस सब का लुबे-लुबाब इनफरादी इंसानों की कहानियां हैं। तारीख कोई बेजान खुदगार मशीन नहीं है जो बस एक मुतय्यन रास्ते पर चलती रहे। यानी इंसान ही उसे बनाते हैं? हाँ, ये उन इंसानों की सोच, उनके अज़ाइम, उनके ख्वाबों, उनकी खामियों और उनके ज़ाती फैसलों का मजमुआ है। चाहे वो लेबोरेटरी में बैठा कोई मुहक्किक हो, किसी मुल्क का सरबराह हो या महाज पर लड़ने वाला कोई फौजी, ये अफराद ही हैं जो मिलकर तारीख का रुख मोड़ते हैं। और जब इंसानों का जिक्र हो तो तारीख में पैदाइश और मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं। 23 फरवरी का दिन बहुत सी ऐसी अजीम और नामवर शख्सियात की पैदाइश का गवाह है जिन्होंने अपने अपने शोबों में दुनिया को बदल कर रख दिया। जैसे मूसीकार जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल। बिल्कुल, 1685 में जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल पैदा हुए। उनकी तख्लीक करदा मौसीकी आज सदियों बाद भी दुनिया के कोने कोने में गूंजती है। फिर 1744 में मायर एम्शल रॉथशिल्ड की पैदाइश हुई। फिनांस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। जी, उनका नाम आज भी इसलिए अहम है क्योंकि इन्होंने जिस मालियाती सल्तनत की बुनियाद रखी, इसी पर आज का जदीद बैंकारी और फिनांस का निज़ाम खड़ा है। इसी तरह 1868 में W.E.B. डू बॉइस पैदा हुए, जिन्होंने समाजियात के मैदान में और शहरी हुकूक के हवाले से वो बुनियाद फराहम की जिसने दुनिया भर में बराबरी की तहरीकों का रुख मुतय्यन किया। इन शख्सियात के छोड़े गए असरात इतने गहरे हैं कि वो वक्त की कैद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं। और अगर हम जदीद दौर की बात करें तो 1960 में 23 फरवरी को जापान के मौजूदा शहंशाह नारुहितो कादा हुए। जापान में तो उस दिन छुट्टी होती है। जी,
اس دن کی ثقافتی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جاپان جیسے مصروف ترین ملک میں اس موقع پر باقاعدہ قومی تعطیل ہوتی ہے۔ یہ روایت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی قوم اپنے ثقافتی ورثے کو کس طرح مناتی ہے۔ تفریح اور پاپ کلچر کی دنیا میں بھی اس دن نے کئی چمکتے ستارے دیے ہیں۔ 1983 میں امریکی مزاحیہ اداکار عزیز انصاری اور برطانوی اداکارہ ایملی بلنٹ کی پیدائش ہوئی۔ اور ڈکوٹا فیننگ بھی۔ ہاں، 1994 میں اداکارہ ڈکوٹا فیننگ پیدا ہوئیں۔ ان فنکاروں کا کام اور ان کا مزہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسانی تجربے میں مسکراہٹ اور تفریح بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سنجیدہ سائنسی ایجادات۔ لیکن انسانی زندگی کا دائرہ موت کے بغیر نامکمل ہے۔ اس دن نے کئی ایسے عظیم دماغوں کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کیا ہے جن کا کام انہیں تاریخ میں امر کر گیا۔ جیسے جان کیٹس۔ بالکل۔ 1821 میں 23 فروری کو انگریزی ادب کے عظیم رومانوی شاعر جان کیٹس کا انتقال ہوا۔ وہ انتہائی کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی شاعری نے ادب کی دنیا پر ایک ایسا نقش چھوڑا ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور 1848 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے چھٹے صدر جان کوئنسی ایڈمز اس دنیا سے گئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے لیے 1855 کی 23 فروری ایک بہت بڑے نقصان کا دن تھا، جب عظیم جرمن ریاضی دان کارل فریڈرک گاؤس وفات پا گئے۔ گاؤس کا کام تو آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ جی، ان کی موت ایک عہد کا خاتمہ تھی، لیکن ان کا کام ختم نہیں ہوا۔ ان کی تیار کردہ ریاضیاتی تھیوریز صرف کتابوں کا حصہ نہیں رہیں، بلکہ آج ہم جو ڈیجیٹل سگنلز استعمال کرتے ہیں، جو الگوریدمز کام کر رہے ہیں، ان سب میں کہیں نہ کہیں گاؤس کے کام کی جھلک موجود ہے۔ فن کی دنیا نے بھی اس دن اپنے ستارے کھوئے۔ بالکل۔ 1969 میں برِ صغیر کی لیجنڈری اداکارہ مدھو بالا کی وفات ہوئی، جن کا سحر آج بھی باقی ہے۔ اور 1965 میں مشہور زمانہ کامیڈین سٹین لورل کا انتقال ہوا، جنہوں نے دہائیوں تک پوری دنیا کے لوگوں کو بے ساختہ ہنسایا۔ ان سب کی وراثت بتاتی ہے کہ جسمانی موت ان کے کام کا خاتمہ نہیں ہوتی۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر سائنسی ترقی اور عسکری طاقت کے باوجود قدرت کی لامحدود طاقت کے سامنے اکثر بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ قدرت کے آگے تو سب بے بس ہیں۔ جی، انسانوں کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر اکثر یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز پر قابو پا لیا ہے، لیکن تاریخ کے صفحات میں 23 فروری پر ایسی کئی ہولناک قدرتی آفات درج ہیں جو بتاتی ہیں کہ زمین پر زندگی کس قدر نازک ہے۔ 1887 کی ہی مثال لیں۔ 23 فروری کو فرانسیسی رویرا کے خوبصورت علاقے میں ایک انتہائی زبردست اور غیر متوقع زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں 2000 کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ توریڈر، ہم ذرا جدید دور میں آئیں، جب موسم کی پیش گوئی بہت بہتر ہو چکی تھی، تب بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہاں، 1998 میں وسطی فلوریڈا میں رات کے وقت ایک انتہائی تباہ کن ٹورنیڈو آیا۔ اس تیز رفتار طوفان نے اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیا، جس سے 2600 عمارتیں تہس نہس ہو گئیں اور 42 افراد کی جان چلی رہیں۔ اور اس کے فوراً بعد 1999 میں آسٹریا کے قصبے گالٹور میں برفانی تودہ گرنے کا ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں 31 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تمام قدرتی آفات اس بات کا ثبوت ہیں کہ فطرت کے اپنے قانون ہیں، جو کسی انسانی کیلنڈر کے تابع نہیں ہوتے۔ بالکل، لیکن قدرت کی اس ناقابل تسخیر طاقت کا اندازہ صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے۔ 1987 میں 23 فروری کو کائنات کی گہرائیوں میں ایک ایسا واقعہ دیکھا گیا جس نے ہماری دنیا کی اہمیت کو ہی ایک نیا تناظر دے دیا۔ آپ لارج میجلینک کلاؤڈ میں نظر آنے والے سپر نووا کی بات کر رہے ہیں۔ سپر نووا 1987 اے، جو ایک انتہائی حیران کن سائنسی مشاہدہ ہے۔ اگر اسے بالکل آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو علم فلکیات میں یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ سیدھے الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑے ستارے کی موت کا انتہائی ہولناک اور طاقتور دھماکہ تھا۔ جب ایک ستارہ اپنا اندرونی دباؤ برقرار نہیں رکھ پاتا تو وہ ایک زبردست دھماکے سے پھٹ پڑتا ہے، جسے سپر نووا کہتے ہیں۔
ایک ستارے کا پھٹنا؟ جی، یہ دھماکہ اس قدر طاقتور اور روشن تھا کہ 1,60,000 نوری سال کے فاصلے پر ہونے کے باوجود اسے زمین سے واضح طور پر دیکھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روشنی کو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے نا، تو ہم نے 1987 میں جو دھماکہ دیکھا، دراصل وہ اس وقت ہوا تھا جب زمین پر شاید جدید انسان کا وجود بھی پوری طرح قائم نہیں ہوا تھا۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تمام تر تاریخ اور ہماری زبردست ایجادات اس وسیع کائنات کے سامنے کس قدر معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل، ایک ذرے کے برابر۔ کائنات کے ان حیرت انگیز رازوں اور قدرت کی بے پناہ طاقت کے باوجود زمینی زندگی اپنے مخصوص تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ دنیا کی مختلف ثقافتیں اسی ایک دن کو اپنے اپنے انداز میں مناتی ہیں۔ 1984 سے برونائی کی ریاست اپنا قومی دن 23 فروری کو مناتی آ رہی ہے۔ اور گیانا کا بھی کوئی دن ہوتا ہے آج؟ جی، جنوبی امریکہ کے ملک گیانا کا یوم جمہوریہ، جسے وہاں مشرامانی کے نام سے ایک رنگا رنگ تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، وہ بھی آج ہی کے دن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روس اور بیلاروس جیسے ممالک میں آج کے دن کو ڈیفینڈر آف دی فادر لینڈ ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف خطوں میں ایک ہی دن کے یہ مختلف رنگ انسانی تہذیبوں کے تنوع کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تہوار دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی آفات اور خوفناک جنگوں کے باوجود قومیں اپنے لیے خوشی اور فخر کے لمحات تلاش کر لیتی ہیں۔ آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات حیران کر دیتی ہے کہ محض 24 گھنٹوں کے ایک دائرے میں انسانیت کے کتنے ہی چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک طرف گٹنبرگ کا چھاپا خانہ ہے جو علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، تو دوسری طرف پلوٹونیم ہے جو طاقت اور تباہی کے نئے راستے کھول رہا ہے۔ جی، ایک طرف زندگیاں بچائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف تباہی۔ بالکل، ایک طرف پولیو کی ویکسین سے زندگیاں بچائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جنگوں میں شہر کے شہر کھنڈر بن رہے ہیں۔ کہیں عظیم موسیقار جنم لے رہے ہیں تو کہیں زلزلے یاد دلا رہے ہیں کہ قدرت انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اور ان سب کے اوپر آسمان میں پھٹتا ہوا ایک ستارہ جو اس پوری کائنات کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 23 فروری کے ایک دن میں کتنے ہی ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے دنیا کا رخ موڑ دیا۔ تو کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ بالکل آج اسی لمحے جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کی کسی لیبارٹری میں یا کسی خاموش سے شہر میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے جس کی اصل اہمیت ہمیں دہائیوں بعد سمجھ آئے گی؟ یہ سوچ واقعی ذہن کو الجھانے والی ہے۔ ہاں، کیا ہم واقعی اس قابل ہیں کہ تاریخ کو اس وقت پہچان سکیں جب وہ ہمارے بالکل سامنے لکھی جا رہی ہو؟ ہم شاید کبھی بھی اپنے موجودہ لمحے کی اصل قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک وہ گزر کر تاریخ نہ بن جائے۔ آج کے ذرائع سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ماضی کو گہرائی سے خریدنے کا یہ عمل صرف پرانی کہانیوں کو جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آج کو بہتر طور پر سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تجسس اور معلومات کی یہ کھوج یوں ہی جاری رہنی چاہیے۔ علم کے اس دلچسپ اور گہرے سفر میں شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ دنیا کے نقشے پر کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو رقبے میں بہت چھوٹے ہونے کے باوجود اپنی غیر معمولی ثروت اور اثر و رسوخ کی بدولت بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک برونائی دارالسلام ہے۔ جزیرہ برونیوں پر واقع ایک ایسی خود مختار سلطنت جو اپنی بے پناہ دولت، شاہانہ جاہ و جلال اور سحر انگیز امتزاج کی بدولت عالمی مبصرین کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ امن کا گہوارہ، اڈوب آف پیس کہلانے والی یہ ریاست نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے منفرد ہے بلکہ اس کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بھی عصر حاضر کے دیگر ممالک سے یکسر مختلف ہے۔ برونائی دارالسلام کی جغرافیائی حیثیت ماہرین ارضیات کے لیے کسی حیرت سے کم نہیں ہے۔ یہ جنوبی بحیرہ چین کے ساحل پر واقع جزیرہ بورنیو کی واحد مکمل خود مختار ریاست ہے۔ اس ملک کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زمینی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے، جنہیں ملیشیا کی ریاست سراواک کا ضلع لمبانگ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ اس سلطنت کا تقریباً 72% حصہ آج بھی گھنے اور تر و تازہ بارانی جنگلات یعنی رین فارسٹ پر مشتمل ہے۔ یہ جغرافیائی تنہائی اور قدرتی حسن برونائی کو ایک ایسی منفرد منزل بناتا ہے جہاں جدیدیت اور فطرت ساتھ ساتھ سانس لیتے ہیں۔
برونائی کے معاشی استحکام کا اصل ستون اس کی زیر زمین چھپے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے زرخیز ذخائر ہیں۔ قوت خرید کے لحاظ سے برونائی دنیا کا 7واں امیر ترین ملک ہے، تاہم یہاں کی معیشت کا سب سے متاثر کن وہ سماجی پہلو ہے جو ہاؤس آف بولکیا نے اپنے شہریوں کو فراہم کر رکھا ہے۔ وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جسے ہم عمرانی معاہدہ کہہ سکتے ہیں، جس میں شہری بے مثال معاشی تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ شہریوں کو حاصل چند کلیدی مراعات یہ ہیں: ذاتی انکم ٹیکس سے مکمل استثناء، برونائی کے شہریوں کو اپنی آمدنی پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ مفت صحت و تعلیم، ابتدائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم اور تمام جدید طبی سہولیات ریاست کی جانب سے بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ سبسڈی والی رہائش، حکومت شہریوں کو یا تو مفت گھر فراہم کرتی ہے یا پھر رہائشی منصوبوں پر بھاری سبسڈی دی جاتی ہے۔ اشیاء ضرورت پر رعایت، چاول اور چینی جیسی بنیادی اشیاء پر حکومت کی طرف سے قیمتوں میں نمایاں کمی کی جاتی ہے۔ برونائی کی تاریخ محض دولت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ استقامت اور فوجی طاقت کی داستانوں سے عبارت ہے۔ ایک دور میں سلطنت برونائی کا دائرہ اختیار پورے بورنیو، سراوک، سبا اور فلپائن کے سولو آرکیپاگو تک پھیلا ہوا تھا۔ 1578 میں آرکیپیلاگو تک پھیلا ہوا تھا۔ 1578 میں ہونے والی کوسٹیلین جنگ اس کی عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جب اس نے اسپین کی عالمی طاقت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برونائی پر حملہ کرنے والے ہسپانوی بحری بیڑے میں میکسیکو اور فلپائن سے تعلق رکھنے والے سپاہی بھی شامل تھے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ نیک نیت ہیں اور اس جزیرے میں انصاف بہت اچھے طریقے سے نافذ ہے۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ امن کا گہوارہ کہلانے والی یہ سلطنت اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے جدید معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ برونائی کے عوام کو قومی دن مبارک ہو۔ کل ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔